أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين سورہ یوسف آیت نمبر 4 تمہیدی باتیں ہو گئی اور یہ بیسکس سمجھا دیے کہ اس قصے کے بیسکس کیا ہے اور کس کے اندر کون سی چیزیں ہیں۔ البتہ کچھ باتیں اس سورہ کے متعلق ہم واقعات کو شروع کرنے سے پہلے ذکر کریں گے۔ بڑی خوبصورت صورت ہے اور بہت زبردست معاملات اس صورت کے اندر ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں اس صورت کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اس قصے کے 15 سیکشنز ہیں۔ جیسے کوئی سٹوری ہوتی ہے تو اس کے 15 چیپٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے اس کے 15 چیپٹرز ہیں، 15 حصے ہیں، جن 15 حصوں کو ایک ایک کر کے ہم نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اور ہر حصے کے اندر اللہ نے جو اسباق سمجھائے ہیں، جو چیزیں سمجھائی ہیں، وہ کمال ہے، اور ساری زندگی لگ جاتی ہے ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ جو ایک ایک سیکشن کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیزیں سمجھائی۔ یہ پہلا سیکشن ہے۔ اب ابتدا کی 3 آیات تو تمہید تھی، یعنی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا۔ یہاں سے اصل قصہ شروع ہو رہا ہے، اور اس قصے کے اندر جو 15 سیکشنز بنائے ہیں، پہلا سیکشن ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سیکشن کو ہم انشاءاللہ اپنی ترتیب اور تفصیل سے آج شروع کر رہے ہیں، مگر اس سے پہلے بہت سی باتیں ہم نے سمجھنی ہے۔ وہ جو میں پیچھے ترتیب سے چل رہا تھا، وہ ترتیب بھی انتہائی اختصار کے ساتھ تھی، مگر آپ حضرات کے سوالات جو گروپ میں آئے اور جو مجھے الگ لوگوں نے سوالات کیے، ان سوالات کی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم قصے کو تفصیلاً پڑھیں، ایک ایک چیز کو دیکھیں، صرف ترجمہ قرآن نہیں دیکھیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے معنی اور ان سب چیزوں کو بھی دیکھیں۔ تو کوشش ہوگی کہ ہم وہ سب چیزیں آبزرو کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں اس کے حوالے سے جو جو چیزیں ہیں وہ سمجھ میں آئیں۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ قرآن مجید میں آپ کو یہ جو لفظ ملے گا اذ قال، آپ کو سارا قرآن مجید نہیں آتا، کوئی بات نہیں، لیکن جہاں آپ کو یہ لفظ ملے اذ قال، تو یہ اس لفظ سے آپ سمجھ جائیے کہ یہ جو لفظ ہے یہ کسی واقعے کو بیان کرتا ہے۔ اذ قال جو لفظ، یہ کوئی نہ کوئی قصہ بیان ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی سٹوری بیان ہو رہی ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ تو اذ قال کا لفظ جب کہا، تو یہ جب بھی ایک ہینڈ ہے۔ جب کہا یوسف علیہ السلام نے ابھی ہی اپنے والد سے، یا ابتی اے میرے والد، اصل میں ہے یا ابتی، ٹھیک ہے، اگر کلام ایسے آتا ہے تو یا ابتی کا لفظ استعمال ہوا، تو یا ابتی اے میرے والد، انی رأیت، میں نے، انی رأیت میں نے دیکھا، یعنی میں نے خواب میں دیکھا۔ قصے کی ابتدا خواب سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ خواب دیکھنا، انی رأیت میں نے خواب دیکھا، بہت بڑا اشارہ ہے، بہت بڑی چیز سمجھائی گئی ہے یہاں پر۔ کل میسر لما خلق لہ، صحابہ کرام
رضی اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اور بڑا ویلڈ قسم کا سوال کیا، کہ جب جنت اور جہنم متعین ہے تو اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال تو بڑا تفصیلی ہے، میں خلاصہ سوال کا سامنے رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے جنت کا حصول آسان کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ جنت کے لیے پیدا ہوا، اس کے لیے جہنم کا حصول آسان کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ جہنم کے لیے پیدا ہوا۔ اور یہ جو آسانی ہے، یہ آسانی ہمارے اختیار کے اندر ہے، ہمارے پورے کے پورے اختیار میں ہے یہ آسانی۔ ہم نماز پڑھیں گے تو نمازی بن جائیں گے، اور پھر نماز چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو نماز چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے مزاج کے اوپر موقوف ہے کہ ہمارا مزاج کیسا ہے، ہماری طبیعت اور فطرت اور نیچر کیسی ہے، وہ ہمیں کس طرف ڈرائیو کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، تو یہ خواب ان کے حسن عقیدت، حسن سیرت، اچھے اخلاق والوں کو، اچھے لوگوں کو کبھی یہ خواب نہیں آتا کہ میں نے فلاں بندے کو قتل کر دیا ہے۔ اچھے لوگوں کو خواب آتا ہے کہ میں نے فلاں صدقہ کیا، فلاں نیکی کی، فلاں ایسا کیا، فلاں ویسا کیا۔ تو اچھے لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ اچھائی کی طرف مائل کرنے والے آتے ہیں، برے لوگوں کے خواب برائی کی طرف مائل کرنے والے ہوتے ہیں۔ خواب کا تعلق انسان کے خیالات سے بہت زیادہ ہوتا ہے، انسان کے افکار سے بہت زیادہ ہوتا ہے، انسان کی عملی زندگی سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو انی رأیت احد عشر کوكبا، میں نے خواب دیکھا۔ چنانچہ انہی افکار، انہی عملی زندگی کی بنیاد پر انسان کو خواب آتے ہیں۔ تھوڑا سا یہاں پر میں اس کو ڈیفائن کر دوں، کیونکہ آگے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اور آگے جب انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو اور اچھے سے واضح طور پہ پڑھیں گے۔ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے نفسانی خواب ہوتا ہے، ایک روحانی خواب ہوتا ہے، اور ایک شیطانی خواب ہوتا ہے۔ نفسانی خواب بطور مثال آپ کو خواب آ رہا ہے کہ کعبے میں گھوم رہے ہیں، خواب آ رہا ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں آپ کا نفس وہاں پر جانا چاہتا ہے، مگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، آپ کے پاس آسانی نہیں ہے وہاں جانے کی، مگر آپ کا نفس ایسا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ گھوم کر آ جاتا ہے خواب کے ذریعے سے۔ آپ کی ذات آپ کے جسم کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ گھوم کے آ جاتی ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، نفسانی خواب ہوتا ہے۔ آپ کو خواب آیا کہ آپ کو فلاں بندے پہ بہت غصہ ہے، آپ اس کی پٹائی کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ اس کی پٹائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو خواب آیا آپ اس کی پٹائی کر رہے ہیں، وہ اصل میں آپ کی چاہت ایسی تھی، آپ کا نفس آپ کے قابو میں نہیں رہا، وہ روزہ رسول گھوم کر آ گیا، وہ اس نے اس کی پٹائی کر دی، تو یہ نفسانی خواب ہوتا ہے۔ معبرین، جو تعبیر کے ماہرین ہوتے ہیں، وہ خواب کی حقیقت اور ماہیت کو جانتے ہیں، چنانچہ وہ سب سے پہلے امتیاز کرتے ہیں کہ خواب روحانی ہے۔ دوسرا خواب روحانی ہوتا ہے، اس کو رحمانی بھی کہتے ہیں،
یعنی انسان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے اور اس مقام تک پرواز کرتی ہے، اور وہ مقام کوڈ ورڈ ہوتا ہے، کوڈ ورڈ ہوتا ہے۔ اس مقام کا تعلق ہزاروں چیزوں سے ہوتا ہے۔ بطور مثال، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے خواب دیکھا میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں تجارت کرو، تمہیں نفع ہوگا۔ دوسرے آدمی نے خواب دیکھا میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، فرمایا کہ تمہیں بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اب دیکھی آگ ہے دونوں نے، ایک نے نفع، ایک کی تعبیر نفع کی، ایک کی تعبیر نقصان کی۔ کیا ہے؟ آگ لگی ہوئی تھی مگر سردی کے اندر، آگ لگی تھی مگر گرمی کے اندر، تو یہ مقام کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، مقام کوڈ ورڈز ہوتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے خواب کو سمجھنا ہوتا ہے کہ نفسانی ہے یا یہ خواب روحانی ہے۔ اگر روحانی خواب ہے تو اس کی کوئی تعبیر نکلتی ہے، وہ تعبیر کوئی معبر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بھی خواب دیکھو ہر کسی کو بیان نہ کرو الا حبیب بن او لبیب۔ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کمپوٹیشن ہوتے ہیں، ایویں ہی بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، وہ خیالات ہی خیالات میں معبر بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا معبر سمجھنے لگتے ہیں۔ کبھی اس کتاب سے دیکھتے ہیں، کبھی اس کتاب سے دیکھتے ہیں۔ نہ ان کا واسطہ روحانیت سے ہوتا ہے، نہ ان کا واسطہ، نہ ان کو نفسانی افکار کا امتیاز کر سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک فن ہے، دو چار لفظ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ انہیں خواب یاد نہیں رہتے، جو یاد رہتے ہیں ان کو یاد رکھنے کا کوئی پرپز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ خواب یاد رہ جاتا ہے، بعض دفعہ خواب یاد نہیں رہتا۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ شیطانی خواب عام طور پہ یاد رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور روحانی خواب بعض مرتبہ یاد رہتا ہے، بعض مرتبہ یاد نہیں رہتا۔ اور نفسانی خواب بھی اکثر و بیشتر یاد رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق آپ کے دماغ سے ہوتا ہے۔ تو روحانی خواب کبھی یاد رہتے ہیں، کبھی یاد نہیں رہتے۔ تو اس سب چیزوں کا تعلق ہر انسان کے دماغ سے ہوتا ہے۔ کسی بندے کو ہر خواب یاد رہتا ہے، کسی بندے کو ہر خواب یاد نہیں رہتا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو خواب بھی نہیں آتا، بہت سے لوگ ہیں جن کو خواب کبھی کبھار آتے ہیں، تو وہ پھر ان کی کیٹیگرائز ہوتی ہیں۔ ہم خواب کو نہیں پڑھ رہے، ہم صرف آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بتاؤ۔ اور شیطانی خواب جو خالص شیطان کے تصرف سے آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں۔ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ روح نکل جاتی ہے۔ اس روح کے سامنے دو مقامات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مقام علیین ہوتا ہے اور ایک مقام سافلین ہوتا ہے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کے اوپر دو قسم کے لوگ تصرف کرتے ہیں، ایک فرشتہ جو اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان جو اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یہ دونوں تصرف کرتے ہیں۔ جب انسان اعمال بد کرتا ہے، برے اعمال میں مبتلا ہوتا ہے، تو شیطان کا تصرف زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو فرشتے کا تصرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے خیالات کو خواب بنا کے سنا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ساری چیزیں خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ وہ اصل میں روح کا تعلق نہیں ہوتا، ان کے الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف نفس کا خواب ہے،
کبھی خود سے بنایا ہوا جھوٹ ہوتا ہے، اور کبھی واقعی خواب آیا ہوتا ہے مگر وہ نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے خاتون نے مجھے بتایا کہ مجھے جب بھی کوئی بزرگ شخصیت فوت ہوتے ہیں تو مجھے 3 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت والا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ مجھے 3 دن پہلے پتہ چل گیا تھا کہ حضرت والا کا انتقال ہونے والا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جب بھی آگے آپ کو یہ 3 دن پہلے پتہ چلے نا تو آپ نے مجھے ایک میسج کر کے بتا دینا۔ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب شہید ہوئے تو ان کا پھر فیصلہ ہے، مجھے پہلے پتہ چل گیا تو میں نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا مجھے آپ نے بتانا ہے۔ کہنے لگی کہ وہ مجھے بھول گیا تھا، اگلی دفعہ بتاؤں۔ اس سے اگلی مرتبہ کسی کا انتقال ہوا تو پھر ان کا میسج ہے کہ مجھے پہلے پتہ چل گیا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، حالانکہ 3 دن سے آپ مجھ سے رابطے میں۔ کہنے لگی پتہ نہیں میرے ذہن سے کیسے نکل گیا۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کے دماغ پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو اتنے دن پہلے پتا تھا اس قصے کا، حالانکہ پتہ وتا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ جھوٹ نہیں بول رہی ہیں، آپ سچ بول رہی ہیں، مگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ ایسا ہوا۔ تو آپ کو ہر چھٹے دن زیارت ہو رہی ہوتی ہے، ہر تیسرے دن آپ کو زیارت ہو رہی ہوتی ہے، وہ اصل میں آپ کو زیارت ویرت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ کے نفس نے ایک امیج کریٹ کیا ہوا ہے، اور اس امیج کو آپ بار بار، کیونکہ آپ کا دماغ کمزور ہے لہٰذا آپ دماغی کمزوری کی وجہ کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کی دوا لیں آپ۔ اللہ اکبر۔ نفسانی اور روحانی خواب کو دیکھنے والا کیسے فرق ہے؟ جی دیکھنے والا فرق نہیں کر سکتا۔ آپ کو ڈاکٹر ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مریض خود سے اپنی بیماری ڈائگنوز نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ہی اس کی بیماری کو ڈائگنوز کرتا ہے۔ ایسے ہی خواب کو خود سے آدمی ڈائگنوز نہیں کر سکتا، جو معبر ہیں جنہوں نے اس میں زندگیاں لگائی ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ جب روح نکل جاتی ہے تو ہم زندہ کیسے رہتے ہیں؟ جب ہم بے ہوش ہوتے ہیں تب بھی ہماری روح نکل جاتی ہے، جب ہم قومے میں جاتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، اس وقت بھی روح ہماری نکل جاتی ہے، مگر روح کا کنیکشن ہماری ذات سے ہوتا ہے۔ روح کا کنیکٹیویٹی جب ہم سوتے ہیں تو روح کی کنیکٹیویٹی، جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو روح کی کنیکٹیویٹی ہمارے جسم سے مضبوط ہوتی ہے، جب ہم سوتے ہیں تو روح کی کنیکٹیویٹی ہم سے کمزور ہو جاتی ہے، جب بے ہوش ہوتے ہیں تو اور کمزور ہو جاتی ہے، کاٹو پیٹو پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب کوما میں جاتے ہیں تو اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو روح کی کنیکٹیویٹی میں اس کے حوالے سے بڑی تفصیل بتا چکا ہوں۔ تو ہم زندہ رہتے ہیں، اور بالکل زندہ رہتے ہیں، روح کی کنیکٹیویٹی سے رہتے ہیں۔ تو جب فرشتہ اس پہ قابو کر لیتا ہے تو انسان علیین کی طرف جاتا ہے، جب شیطان اس پہ قبضہ کر لیتا ہے تو سافلین کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہاں یہ کچھ چیزیں دیکھتا ہے، کچھ نظارے دیکھتا ہے، تو یہ جو خواب ہوتا ہے یہ روحانی ہوتا ہے یا رحمانی ہوتا ہے؟ اور یہاں جو نظارے دیکھتے ہیں وہ شیطانی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے، ڈراؤنا خواب دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور بائیں طرف تھو تھو کر کے سو جائے، اور خواب کو کسی کو بیان نہ کرے کہ برا خواب ہے۔ تو شیطانی خواب عام طور پہ انسان کو واضح لگ جاتا ہے، اور شیطانی خواب سے عام طور پہ انسان ڈر جاتا ہے۔ بعض دفعہ روحانی خواب سے بھی انسان ڈر جاتا ہے، نفسانی خواب سے بھی ڈر جاتا ہے۔ بطور مثال، میں اس کو اتنا لمبا کھینچنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن یہ جا رہا ہے کیونکہ چیز ضروری ہے۔ بعض مرتبہ آپ کو یہ خواب آتا ہے، آپ ڈر جاتے ہیں، پھر دوبارہ سوتے ہیں پھر وہی خواب آتا ہے، پھر سوتے ہیں پھر وہی خواب آتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈر آپ کے سب کانشیس میں جمع ہو جاتا ہے، آپ کے لاشعور میں جمع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان کا شعور ہوتا ہے، ایک انسان کا ایک کانشیس ہوتا ہے، ایک انکانشیسنیس ہوتی ہے۔ تو ایک انسان شعور ہوتا ہے اور ایک لاشعور ہوتا ہے۔ تو خواب اس کو وہ سوچتا نہیں ہے مگر اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے،
سوچتا نہیں ہے مگر اس کے خیالات اور تصورات میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. بطور مثال آپ کسی انسان کی آواز سنتے ہیں تو اس ایک انسان کی ایک امیج، ایک ہیولا، ایک گولا آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ ایک انسان ہے. اگرچہ آپ کے سامنے اس کی شکل نہیں ہے، آپ نے اس کی شکل ایک نہیں بنائی ہوئی. جیسے آپ عام، لفظ عام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک شکل آتی ہے عام کی. تو وہ جو شکل آتی ہے نا وہ ایک لاشعور میں آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ شکل لاشعور میں آتی ہے. تو ایسے ہی آپ کسی کی آواز سنتے ہیں تو اس کی ایک شخصیت آپ کے ایک لاشعور میں آتی ہے. کبھی اچھی آتی ہے، کبھی بری آتی ہے، کبھی آپ کو پازیٹیو وائبز آتی ہیں، کبھی آپ کو نیگیٹو وائبز آتی ہیں. تو لاشعور میں جب آپ برا خواب دیکھتے ہیں تو آپ کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ دوبارہ آتا ہے، پھر تیسری بار آتا ہے، پھر چوتھی بار آتا ہے، پھر پانچویں بار آتا ہے، پھر چھٹی بار آتا ہے، پھر ساتویں بار آتا ہے. جو آتا رہتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ خواب آ رہا ہے. تو خیر، یہ بات تو ایسے ہی میں نے نکال دی، لیکن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو خواب آتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہوتی ہے. معبرین اس بات کے اوپر پریشان ہیں اور آج تک نہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، اور میں اس کا جواب تلاش کرتا رہا ہوں مگر مجھے ابھی تک آج تک اس کا جواب ملا نہیں. جو خواب آتا ہے وہ آتا کہاں پر؟ خواب جو آتا ہے وہ کس مقام پہ آتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں، اللہ ہی کھولے کسی کے سامنے کہ وہ کوئی اسپیشل جگہ ہوتی ہے یا دماغ ہے یا کیا ہے، دماغ کا کونا ہے، کہاں ہے وہ سب چیزیں. اللہ اکبر کبیر. اچھا جی، تو یہ بنیادی چیز ہے. اس طرح اس نوعیت کی بے شمار چیزیں ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں ہیں. میں بہت پھرا ہوں معبرین کے پیچھے مگر مجھے کہیں سے کوئی ابھی تک سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. مگر خیر، یہ ایک مضمون ہے، ایک مقام ہے جو ہمیں نہیں آتا. سیدھی سی بات ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کے اندر کیا ہے. مگر اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے خواب کو بہت اہمیت دی ہے، وقت دی ہے، حیثیت دی ہے. یہاں پر ایک خواب کا ذکر ہے، پھر آگے جا کے دو خوابوں کا ذکر ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش آئے. پھر ایٹ دا اینڈ ایک بڑے خواب کا تذکرہ ہے جو جو انہوں نے دیکھا. تو اس کے بعد کچھ اشارے ہیں جس کا تعلق خواب سے ہے. انشاءاللہ وہ ہم ساری چیزیں پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کی تعبیر کیسے نکالی اس کو سمجھیں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ صورت انشاءاللہ ہمیں، اللہ کرے گا تو انشاءاللہ بڑا فائدہ دے گی اور انشاءاللہ اس میں چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی. لا الہ الا اللہ. یہ آپ لوگ بوٹ تو نہیں ہو رہے؟ تو انی رأیت احد عشر کوكبا، میں نے دیکھے ہیں، یعنی خواب میں دیکھے ہیں. انی رأیت، میں نے خواب میں دیکھے ہیں، احد عشر، 11 کو کہتے ہیں. احد عشر 11 کو کہتے ہیں. کوكبا، کوكب ستارے کو کہتے ہیں. میں نے 11 ستارے دیکھے. والشمس، اور سورج کو دیکھا. والقمر، اور چاند کو دیکھا. رأیتهم، میں نے دیکھا. یہ دوبارہ رأیت کا لفظ جو ہے وہ تاکید کے لیے آیا. لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد صاحب کے سامنے بیان فرمایا. یہ دیکھو، انی رأیت اور رأیتهم، یہ استناف ہے اور تاکید ہے. بظاہر اس کی ضرورت نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی اس لفظ کی. انی رأیت، انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر لی ساجدین، ہونا یہ چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ معاملہ ہوتا. لیکن یہاں پہ رأیتہم لی ساجدین دوبارہ ذکر کیا. اس استیناف، اس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں استئناف یا تاکید. یعنی ایک لفظ کو دو مرتبے دہرایا جائے.
دو بار ایک لفظ کو دوہرایا جائے، تاکید یعنی زور دیا جائے۔ اس کے پیچھے کبھی تو ایسا ہوتا ہے انسان بے وقوفی میں کر جاتا ہے ایک بات کو دو دفعہ، کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں آئے اس لیے سمجھا دیتا ہوں، لیکن بعض دفعہ اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کلام میں ایک مقصد جو مجھے سمجھ میں آیا، وہ مقصد یہ ہے کہ خواب وہی بیان کرے جس پر یقین ہو، جس خواب پہ یقین ہو اس کو بیان نہ کرے۔ جس خواب میں آپ کچھ بھول رہے ہیں اس خواب کو بیان نہ کرے۔ جس خواب کے اندر خاص طور پہ خواب ایسا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا یا اللہ کی ذات کے بارے میں آیا، تو آپ اس کو بھول رہے ہیں، تو اس خواب کو ہرگز بیان نہ کریں، کسی کے سامنے بیان نہ کریں، اس لیے کہ خواب وہی بیان کرنا چاہیے جس پر مکمل یقین ہے، جس پر مکمل عقیدہ ہے کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے اور ایکزیکٹلی دیکھا ہے۔ خاص طور پہ ہم جب استخارہ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو خواب آتا ہے، حالانکہ خواب میں استخارے میں خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے کوئی ضروری نہیں ہے خواب میں استخارے میں خواب آئے، لیکن اگر آ جاتا ہے تو اس کے اندر دو دو چار کی طرح واضح ہونا ضروری ہے، نہ ہو تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ علم دین پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ پکا ہو۔ چنانچہ اب سے آج سے یہ چیز اپنے دماغ میں بٹھائیے کہ وہ خواب جو کہ پکا مضبوطی سے یاد ہے وہی بیان کرنا ہے، ادروائز خواب بیان نہیں کرنا۔ یعنی آپ سے اگر ایک خواب ہے، جیسے میرے پاس ایک صاحب نے ایک خواب بیان کیا، زیادہ تر خواتین بیان کرتی ہیں مگر ان صاحب نے خواب بیان کیا، ٹھیک۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اس خواب کو دوبارہ بیان کریں، انہوں نے کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر دی۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کو خواب صحیح سے یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بچہ ایڈ کرے ٹھیک ہے پھر صحیح ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا لاشعور آہستہ آہستہ چیزوں کو یاد کرتا ہے، اور بچے کو جو خواب آتا ہے وہ کبھی بشارت ہوتا ہے، کبھی خوشخبری ہوتا ہے، اس نوعیت کی چیز ہوتا ہے، اور کبھی وہ دوسروں کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ مگر جو خود کسی بندے کو خواب آتا ہے تو وہ کامل اور مکمل خواب ذہن میں ہو تو ہی بیان کرنا چاہیے، ورنہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں ایسے نہیں ہوتا ویسے تو رأیتہم تاکید کے لیے کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا اور کلیئرلی دیکھا ہے یہ خواب، تو جو کلیئرلی دیکھا جائے وہی خواب بیان ہونا چاہیے، ادروائز خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سوال ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے خواب، ٹھیک ہے۔ خواب میں سجدہ تو کیا عبادت بھی ہو سکتی ہے، خواب میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ خواب میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر شرع کی کوئی ترتیب ہے، کیونکہ خواب شرع سے ماورا ہوتا ہے، خواب شرع سے ماورا ہوتا ہے۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خادم نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر وہ پریشان ہوئے، اور اتنا پریشان ہوئے کہ بخار چڑھ گیا، تقریباً 6 ماہ وہ بیمار ہے۔ تو حضرت ان کی عادت کے لیے تو کہا میاں بتاؤ تو صحیح تمہیں ہوا کیا، کوئی تمہیں پریشانی ہے؟ ہر قسم کا علاج کرا دیا ٹھیک نہیں ہوا۔ تو حضرت میں نے اصل میں خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ اب میں قرآن مجید پہ پیشاب کر رہا ہوں، یہ خواب دیکھا، میں کوئی اتنا بڑا گندا انسان ہوں میں نے یہ خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا سارے خلفاء کو بلایا، ہاں بھائی کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنی بیٹی اس کو دے؟ تو 2 آدمی کھڑے ہو گئے، حضرت بہت شریف، بہت نیک، بہت سیدھا انسان، بہت سیدھے، اتنے سیدھے تھے کہ ایک مرتبہ نہا رہے تھے تو حضرت نے کہا ایاز ادھر آؤ، ایاز صاحب فوراً بھاگے، حضرت نے کہا میاں کپڑے تو پہن کے آؤ، تو ایسے ننگے آ گئے، کہا حضرت وہ آپ نے بلایا مجھے بھول گیا کپڑے پہن، اب ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی اتنے سادے انسان، پھر بھاگے اندر کپڑے پہن کے آئے، تو اتنے سادے آدمی تھے۔ تو 2 3 آدمی کہنے لگے ہم اپنی بیٹی دیں گے،
حضرت نے کہا کہ ایک صاحب کا انتخاب کیا کہ ہاں تمہاری بیٹی کا ہم معاملہ کرتے ہیں. چنانچہ بچی سے پوچھا گیا، سارے معاملات ہوئے، نکاح ہوا. حضرت نے فرمایا جو خواب اس نے دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے 7 بیٹے ہوں گے، اور 7 کے ساتھ حافظ قرآن اور عالم دین ہوں گے. اس لیے کہ قرآن کی 7 منزلیں، اور حضرت کے مزاج میں تھا 7 منزلوں کا قرآن مجید انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا. 7 دن میں قرآن مجید مکمل پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے. تو اب ایسا ہے کہ خواب پر یقین ہو، ٹھیک ہے؟ ایسے بے یقینی والا خواب نہ ہو. اچھا جی، یہاں تک کچھ باتیں ہوں گی، کچھ باتیں اور جو اس سورہ کے متعلق ہیں. اس قال یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یہ کون ہے؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہو. انہوں نے کہا ہمارا مقصد عام جواب نہیں ہے بلکہ خاص ہے. نہیں، یہ تو آپ نے عام جواب دیا. آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ بزرگ حضرت یوسف ہے، جو خود نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی اور خلیل تھے. انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں پوچھتے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیا عرب کے قبیلوں کی نسبت سوال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا جاہلیت کے زمانوں میں جو ممتاز اور شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی ویسے ہی شریف ہیں جبکہ انہوں نے دین کی سمجھ حاصل کر لی ہو. یعنی جو جاہلیت میں شریف النفس تھے اسلام لانے کے بعد بھی شریف النفس رہے. یعنی اگر آپ دنیاوی تعلیم میں لائق و فائق ہیں تو انشاءاللہ دینی تعلیم میں بھی آپ لائق و فائق ہوں گے. دنیاوی تعلیم کے اندر آپ بہت آگے رہے ہیں تو انشاءاللہ دینی تعلیم میں بھی آپ بہت آگے رہیں گے. دنیا کے معاملات میں آپ نے بڑی ترقی کی ہے، دینی معاملات میں بھی انشاءاللہ آپ بہت ترقی کریں گے. کوئی شخص یہ کہ میں دین میں آنے سے پہلے بہت بدقماش اور بڑا ہی بے شرم اور اس طرح کا انسان تھا، تو دین میں آنے کے بعد آپ دین کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ایسے ہی بنیں گے کہ دین کے اندر بھی آپ کو کسی کی کوئی ہچک اور کوئی جھجک نہیں رہی. اس آیت کے متعلق ایک دو باتیں ہیں جو میں نے اوپر لکھی ہوئی ہیں، جگہ کم تھی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبیوں کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں. مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ یہاں 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی. آپ کا سوال رہ گیا. سوال تھا کہ سجدہ، تو پہلا جواب میں نے یہ دیا کہ وہ خواب تھا. ٹھیک ہے، خواب کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ شریعت یوسف میں، شریعت یعقوبی کے اندر تعظیم کی خاطر سجدہ کرنا جائز تھا، تعظیمی سجدہ جائز تھا. جیسے حضرت اللہ رب العزت نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا. بعد کی امتوں میں منع کر دیا گیا، شریعت محمدیہ میں سختی سے منع کر دیا گیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کے اندر وہ سجدہ کرنا جائز تھا. یہ جواب آپ کو آگے بھی کام آئے گا جب اس خواب کی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی. آپ کی حقیقت آئے گی انشاءاللہ سورت کے بالکل آخر کے اندر. اچھا جی، تو یہاں 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور چاند سے مراد آپ کے والد اور والدہ ہے. اس خواب کی تعبیر خواب دیکھنے کے 40 سال بعد ظاہر ہوئے، بعض کہتے ہیں 80 سال بعد ظاہر ہوئے. جب آپ کے ماں باپ جب آپ نے اپنے ماں باپ کو شاہی تخت پر بٹھایا،
11 بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے. اس وقت آپ نے فرمایا اے مہربان باپ یہ دیکھیے آج اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا. ایک روایت میں ہے کہ بستانہ نام یہودیوں کا ایک زبردست عالم تھا. اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 11 ستاروں کے نام دریافت کیے. آپ خاموش رہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہو کر آپ کو یہ نام بتائے. پھر آپ نے اسے بلوایا اور میں کہ اگر میں تجھے ان کے نام بتا دوں تو تم مسلمان ہو جائے گا. اس نے اقرار کیا. آپ نے فرمایا سن ان کے نام یہ ہیں جریان، طارق، زیال، ذوالکفتین، قابل، وقاب، عمودان، فلیق، مصباح، فروح، فروغ. یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. اچھا جی. اصل میں تو یہ غالباً 11 نام ہے. یہ عمودان یہ دو ستاروں کے نام ہیں. ٹھیک ہے. عمودان یہ دو ستارے ہیں. صحیح یہ 11. ٹھیک ہے. عمودان 11 ستارے، 12 ستارے نہیں، 11 ستارے. یہودی نے کہا ہاں اللہ کی قسم ان ستاروں کے نام لکھے ہیں. غالباً ان کی کتابوں میں ان ستاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ 11 ستاروں کے نام آئے. اچھا اس سورہ کے بارے میں ایک دو باتیں ہیں اور میں نے ذکر کرنی ہے آپ حضرات کے سامنے. ایک بات تو یہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ یہ مقام تھا. جو حضرات ہمارے ساتھ پہلے سے پڑھ رہے ہیں وہ ان نقشوں سے واقف ہوں گے. اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. الخلیل، حبرون، یروشلم یہ غزہ ہے، یہ اسدود ہے، یہ یافا ہے. ان چیزوں پر تو اسرائیل کا پہلے سے قبضہ ہے. اور القدس فی الحال یہ محفوظ ہے. الخلیل، حبرون یہ محفوظ ہے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تین تین اولادیں تھیں. ایک تو ہم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے، دو کو ڈسکس کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل کو بھی ڈسکس کرنا یہاں ضروری نہیں ہے، صرف یاد رکھنے کے لیے بتاتے ہیں. حضرت اسحاق وہ جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا پیچھے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تو حضرت سارہ پیچھے چھپی ہوئی تھی. یہ ہم نے پیچھے قصہ پڑھا. فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. یعقوب اسحاق کے پیچھے ہیں. تو اسحاق کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں وہ ان کی 4 بیویوں سے تھیں. 4 بیویوں سے تھیں. ایک لیا تھی. ٹھیک ہے. لیا کے یہ 6 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. روبن، شمعون، لاوا، یہودا. اسی سے یہودی قوم بنی. اشکار، زب زبلون اور زینا دینا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی. پھر زلفا یہ دوسری بیوی تھی، ان سے 2 بیٹے ہوئے. اور راخل یا راحیل. ٹھیک ہے. یہ حضرت یوسف اور بنیامین ہوئے. ٹھیک ہے. اور یہ دوسرے یہ بلہا یہ 2 اس سے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اصلاً تو بیویاں یہ دو تھیں اور یہ دونوں بہنیں تھیں.
اور یہ دو جو تھی وہ باندیاں تھیں، تو اصلاً ان کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کے نام یہ ہیں۔ اور یہ دونوں بہنیں تھیں۔ شریعت محمدیہ میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، لیکن شریعت یعقوبی میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر سکتے تھے۔ بعض حضرات نے کہا نہیں وہاں بھی منع تھا، لیکن جو ہے لیا کے انتقال کے بعد آپ نے راحیل سے، یا یہ راخیل یا راحیل، یہ دو نام منقول ہے۔ تو یہ جو تھی، تو یہ 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کریم ابن الکریم ابن کریم، یعنی یوسف، پھر یعقوب، پھر اسحاق، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میں کئی دنوں سے لگا ہوا ہوں، ایک نقشہ میں بنا رہا ہوں، اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کے نام مبارک موجود ہے۔ تو یہ تھوڑا سا حضرت یوسف علیہ السلام کا بیک گراؤنڈ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جد امجد تھے، مگر وہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے سے تھے۔ پھر آگے یہ جو نسب چلا ہے، اس نسب میں یہاں لاوی کی اولادوں میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون پیدا ہوئے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم اس کو، لاوی ہے کوئی اور ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، بہت سے مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں چلا دیں گے۔ ایک تو یہ بات بتانی تھی۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بھی تھے اور آپ کے والد بھی تھے، تو کیا انہوں نے بھی تعظیم والا سجدہ کیا تھا؟ جی ہاں، انہوں نے بھی تعظیم والا سجدہ کیا تھا، کیونکہ وہ سجدہ جائز تھا۔ جب جائز ہے تو کرنے والا چاہے پیغمبر ہو چاہے کوئی بھی، تو ہم وہاں پر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایک بڑی دلچسپ قسم کی چیز میرے ہاتھ لگی ہے اس سورہ کے متعلق، تو میں نے سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ اس کو احسن القصص جو فرمایا ہے، اس حساب سے فرمایا کہ قرآن تمام کتب سے بے نیاز کرنے والا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی اہل کتاب میں سے ایک کتاب ہاتھ لگی، اس سے لے کر آپ حاضر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے اور آپ کے سامنے اس کو سنانے لگے۔ جب آپ کے سامنے اس کو سنایا تو آپ سخت غضبناک ہوئے اور فرمان لگے، خطاب کے لڑکے، کیا تمہیں مشغول ہو کر بہک جانا چاہتے ہو؟ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کو نہایت روشن اور واضح طور پر لے کر آیا ہوں۔ تم ان اہل کتاب سے کوئی بات نہ پوچھو، ممکن ہے کہ وہ صحیح جواب دیں اور تم اس کو جھٹلا دو، ہو سکتا ہے وہ غلط جواب دیں اور تم اس کو سچا سمجھ لو۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ دین قابل اعتماد ذرائع سے ہی حاصل کرنا چاہیے۔ ہر کسی سے آپ دین سیکھیں گے تو اس سے آپ کا نقصان ہوگا، اور اتنا بڑا نقصان ہوگا، اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بعد میں سوائے پچھتانے، رونے، تکلیف میں آنے کے اور کچھ نہیں۔ پر میں سنو، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج خود موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی سوائے میری تابع داری کے کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اگلی روایت اسی سے متعلق ہے مگر تھوڑی سی تفصیلی ہے۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بنو قریظہ قبیلہ کے میرے ایک دوست نے تورات میں چند جامع باتیں مجھے لکھ کے دی ہیں۔ بعض روایت میں وہ حضرت یوسف کے قصے کے بارے میں تھے، تو وہ ہے کیا انہیں آپ کو سناؤں؟ تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن ثابت نے کہا کہ اے عمر، کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ اب حضور کی نگاہ اب حضرت عمر کی نگاہ پڑی تو کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے ہمیں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر رضامند ہے۔ اب آپ کے چہرے سے غصہ دور ہوا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم میں خود موسیٰ ہوتے تو پھر
تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع میں لگ جاتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ امتوں سے میرا حصہ تم ہو، اور نبیوں میں سے تمہارا حصہ میں۔ آہ، کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات کہ خوشی منائے اپنے نصیب پر، خوش ہو جائے، کلمات شکر پڑے، الحمدللہ علی ہذہ النعمہ، اللہ کا شکر ہے اس نعمت کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے فرمائی کہ امتوں میں سے میرا حصہ تم ہو اور نبیوں میں سے تمہارا حصہ میں۔ آہ، کیا بات۔ اب یعلا میں ہے کہ سوس کا رہنے والا قبیلہ عبد قیس کا ایک شخص جناب فاروق اعظم کے پاس آیا، تو آپ سے اس نے پوچھا تیرا نام فلاں فلاں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا سوس میں مقیم ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ کے ہاتھ میں جو خوشہ تھا آپ نے اسے مارا، آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس سے اس کو مارا۔ اس نے کہا امیر المومنین میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بتاتا ہوں۔ تو بسم اللہ پڑھ کے اسی صورت کی آیات اسی صورت کی آیتیں لمن الغافلین تک پڑھی، تو ابتدا سے لے کر 3 آیت، تو 3 مرتبہ ان آیتوں کو تلاوت کیا، تو 3 مرتبہ پھر اسے مارا۔ اس نے پوچھا امیر المومنین میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے دانیال کی کتاب لکھی ہے، حضرت دانیال علیہ السلام۔ اس نے کہا پھر جو آپ فرمائیں، نکال لکھی ہے، پھر جو آپ فرمائیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا جا اور گرم پانی اور سفید روئی سے اسے بالکل مٹا دے، خبردار آج کے بعد سے اسے خود پڑھنا، نہ کسی اور کو پڑھانا۔ اب اگر میں نے اس کے خلاف سنا کہ تو نے خود اسے پڑھایا یا کسی کو پڑھا ہے یا کسی کو پڑھایا تو ایسی سخت سزا دوں گا کہ عبرت بنے گا۔ پھر فرمایا کہ بیٹھ جا، ایک بات سنتا جا، میں نے جا کر اہل کتاب کی کتاب لکھی، پھر سے چمڑے میں لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایک کتاب ہے، اس سے ہم اپنا علم اس سے ہم علم میں بڑھ جائیں گے۔ تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ اس پر آپ اس قدر ناراض ہوئے کہ غصے کی وجہ سے آپ کے رخسار پر سرخی نمودار ہوئی۔ پھر منادی کی گئی، نماز جمع کرنے والی ہے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ یہ مدینہ شریف میں منادی ہوتی ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص کام کے لیے صحابہ کرام کو بلاتے تھے۔ اسی وقت انصار ہتھیار نکال لیے، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا ہے، اور منبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف وہ لوگ ہتھیار بند بیٹھ گئے۔ اب آپ نے فرمایا لوگوں میں جامع کلمات دیا گیا ہوں اور کلمات کے خاتم دیا گیا ہوں، یعنی کلمات کے خاتم دیا یعنی کلمات آخری ہیں، اور پھر میرے لیے بہت ہی اختصار کیا گیا ہے۔ میں اللہ کے دین کی باتیں بہت سفید اور نمایاں لایا، خبردار تم بہک نہ جانا، گہرائی میں اترنے والے کہیں تمہیں بہکا نہ دے۔ یہ سن کر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہوں۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے۔ یہ روایت بعض حضرات نے ضعیف کی ہے، بعض حضرات نے اس کو کمزور لکھا ہے، مگر اپنی جگہ پر یہ صحیح۔ کیا اس سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ دینی طور پر جو آپ کا شیخ ہو، جس کے حصے میں آپ آئے ہیں، اس کے علاوہ دوسری طرف نظر نہیں کرنی چاہیے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کو وحدت مطلب کہتے ہیں کہ ایک ہی شیخ سے رجوع رکھنا چاہیے، ایک ہی جگہ سے دین حاصل کرنا چاہیے، دین سمجھنا چاہیے، سب جگہ اپنی جگہ۔ جو لوگ کہتے ہیں جی علم ہمارا گہرا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا،
ان کو اس سے صرف نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے۔ میری کوشش ہے کہ ہم 45 منٹ ہی پڑھیں، مگر وقت اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو یہ واقعی ہی ایسا ہے اور ایسا اہم ترین ہے کہ اس میں بات اوپر نیچے ہو جائے گی۔ آج ہم نے آیت نمبر 4 پڑھی ہے، اور آیت نمبر 4 کے اندر جو مضمون شروع ہوا ہے، اس مضمون کی بیسکس میں نے ذکر کیے۔ کل دوبارہ آیت نمبر 4 سے شروع کریں گے، 4 سے لے کے 8 تک۔ ایک جو اس واقعے کا منظر ہے، اس منظر کشی کی گئی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اور سمجھیں گے۔ تھوڑی بیسک باتیں تھیں جو آج کرنا بتانا ضروری تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ کوئی سوال ہو آپ حضرات کا تو آپ لکھ کے یہاں سوال کر سکتے ہیں۔ اگر سوال نہیں ہوگا تو پھر اصل یہیں پہ اختتام ہو جائے گا۔ میں چند منٹ تک ہوں، آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر